ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आपको बता दें जी। क्रिप्टो करेंसी जो बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है जो कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब इसमें होता क्या है कि आप कोई भी एक कॉइन होता है, उसकी स्पेसिफिक कोई वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है। उस वैल्यू को हम लगा दिया जाता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग पे, ठीक है। अब उसमें लोग ट्रेड करते हैं लोग बाय करते हैं, लोग सेल करते हैं, लोग बाय करते हैं, लोग सेल करते हैं। उसमें प्रॉफिट भी आते हैं, उसमें लॉस भी होते हैं, चांसेस होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। तो इसमें मसला ये आता है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। अब दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल है या इलीगल है, इसके बारे में भी नहीं पता लोगों को, इसलिए यहाँ परेशान। इसलिए अब पाकिस्तान जो है इसके ऊपर वर्किंग तो चल रही है, कर रहा है काम, ठीक है। मगर अभी हम जो है ना इस कोई कन्फर्मेशन सिचुएशन पे नहीं है कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, हम पाकिस्तान में लीगली इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए हमने आपसे कहा कि आज इस टॉपिक को रखें। अब देखिए, बिटकॉइन का तो आपने नाम सुना होगा, इथेरियम का भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी करेंसीज़ हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फाइनेंस है, बाइनेंस है, ठीक है, OKX है, बिटगेट है, इस टाइप की बहुत सी और भी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनमें ये कॉइन्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं। तो अब हमने पाकिस्तान की सबसे पहले बात करनी है कि क्या पाकिस्तान में ये लोग जो हैं करेंसीज़ पे ये लीगल करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको। तो अच्छा, अब हमारे पास इस्माइल ब्लॉगर साहब मौजूद हैं जो आपको सही तरीके से सही रास्ता बताएंगे कि क्या क्रिप्टो इज़ लीगल इन पाकिस्तान, ये बिटकॉइन एंड एवरीथिंग। तो जो सवाल हैं आप भी कर सकते हैं कॉल्स पे, हम इनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं आवाज़ आ रही, आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा सही। ओके, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मसला हमारे साथ ज़िंदगी में यही होता है कि हम बहुत सी चीज़ें लोगों से सुन लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ये दोस्त है, फ़लानी दोस्त है, ये इसके ऊपर बिटकॉइन पे काम करता है, क्रिप्टो पे काम कर रहा है। मोस्टली दुबई में सुनने में आता है, लंदन में बहुत से लोग जो हैं इस पे काम कर चुके हैं। इतना लोगों ने पैसा भी ज़ाया किया। देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही, मगर मैं हाँ इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ सही है, जो रास्ता सही है, जहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, उसमें वाई नॉट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्यों ना पैसा कमाएं। अगर लंदन में बैठ के कोई दुबई में बैठ के पैसे कमा सकता है, भले मैं कहती हूँ लॉस हो, इसका मतलब देखें, अगर कहीं से गेन हो रहा है तो कहीं से लॉस हो रहा है ना। तो अगर हमें सही रास्ता पता है तो फिर हम तरीके से खेल सकते हैं ना, हम तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। इस्माइल साहब से रब्ता कर लिए जी। सबसे पहले बात करेंगे इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है अभी लीगल है पाकिस्तान में या नहीं है? अभी जो इसका स्टेप लिया गया है और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इनिशिएशन लिया गया है, बिलाल बिन साकिब साहब एज चेयरमैन, एक वो हायर ठीक है वहाँ पे। द थिंग इज कि ये अभी तक काइंड ऑफ ग्रे लिस्ट में है, लेकिन इससे एक होप और एक उम्मीद जो है जाग गई है कि पाकिस्तान ने जो कदम रखा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वो इस वक्त पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। आप इसको फुली लीगल नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है ये एक ऐसे टाइम पे है कि जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, और वो लोग जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे थे, एक होप जाग गई है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा नाम पैदा करेगा और कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। तो या ऑफ कोर्स। इस्माइल साहब की आवाज़ चली गई। हेलो इस्माइल साहब, आपकी आवाज़। अच्छा, इस्माइल साहब की बात से तो जो जहाँ तक मुझे समझ आया वो यह है कि पाकिस्तान में लीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी। तो जब लीगल ही नहीं है तो उसके ऊपर काम कैसे हो रहा है, एक तो सवाल ये भी बनता है। अच्छा जी इस्माइल साहब, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लीगल नहीं है ये अभी? फुली लीगल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब एक डिपार्टमेंट स्टार्ट लेता है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट।
اور وہ پروسیس چل رہا ہے, ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن اسٹل لوگ کرپٹو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اب. اچھا مطلب گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کہے گی, کوئی نقصان تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ آ کے آپ کو پکڑ لے گلے باندھ کہ تم کرپٹو کر رہے ہو بھائی, لیگل کام کر رہے ہو, لیگل چیز کر رہے ہو تم لوگ, ایسا تو کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ انڈیویجول لیول پہ ہم بات کر رہے تو لوگ تھوڑے پیسوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے ٹریڈنگ شروع کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ کچھ آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہے کہ پیسے کا اخراج ملک سے باہر جانا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو گورنمنٹ ابھی پراپرلی امپلیمنٹ جب کرے گی تب مطلب پراپرلی جو ہے نا یہ جی جی اسماعیل صاحب منی لانڈرنگ کا بڑا سننے میں آتا ہے, یہ بائنینس ایگزیکٹلی کے منی تھرو لانڈرنگ اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یا دوسرے ہاں ایکسچینجز ہاں, ہیں ان تو کے تھرو؟ ڈفرینٹ ایکسچینجز کے تھرو ہوتا ہے. ویسے تو اگر ہم سینٹرلائز ایکسچینج کی بات کریں, بائنانس ہو گیا, اوکے ایکس وغیرہ, تو وہ تو ایزیلی ٹریک ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کچھ ایکسچینجز ایسے آ جاتے ہیں جو کہ ڈی سینٹرلائز ہوتے ہیں, اور انہی ایکسچینجز پہ اگر فار ایگزامپل منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو پھر اس کو ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے. سو دیٹس دا ریزن کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے, اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن جو ہوپ جاگی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور انشاءاللہ اگر یہ پراپرلی لاگو ہو جاتا ہے, لیگلائز ہو جاتا ہے, تو پاکستان دنیا کے ٹیکنالوجی کے اس ریس میں ٹاپ پوزیشن پہ انشاءاللہ جائے گا. اگر حکومت پاکستان نے منی لانڈرنگ کو ٹریس کرنا ہے تو کیا یہ بائنینس کے تھرو کریں گے, کیا وے ہے, رابطہ کیسے کریں گے, بائنینس سے رابطہ کریں گے؟ اچھا, اگر ہم کرپٹو کی اس ٹرمز کو سمجھے تو یہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے اور یہ ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے, اس کو ٹریک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ جو سینٹرلائز ایکسچینجز ہے اگر وہ اپنا رول پلے کرتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, ان کے لائک کائنڈ آف ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں, ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ پھر ان کو ٹریک کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کی ایک ٹرانزیکشن کہاں پہ گئی ہے, وہ ٹرانزیکشن پھر کہاں پہ گئی ہے, اور وہ ٹرانزیکشن کہاں پہ نکالی گئی ہے, کس بینک کے تھرو, تو پورا ایک چین ہوتا ہے جس کو ایزیلی ٹریک کیا جا سکتا ہے, تو بڑا ایزیلی پتہ چل سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کا ہونا بڑا ضروری تو ہے. کوئی ایم او یو سائن ہو رہا ہے ابھی؟ اوور آل اگر ہم دیکھیں رائٹ ناؤ بائنانس جو ہے وہ بڑا کلوزلی کام کر رہا ہے ود پی سی سی, اور اس کے ساتھ ایک دو اور ایکسچینجز ہیں, میں نام نہیں لے سکتا, جو کہ انٹرنل نیوز سے اس کے مطابق وہ بھی پی سی سی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اف کورس ایسے ہی ہوگا, کیونکہ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو بڑا ایزیلی ایک بندہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر سکتا ہے, منی لانڈرنگ سے بہت زیادہ پیسہ پاکستان سے باہر جا سکتا ہے, آ سکتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ٹائم بتائے گا. اچھا گورنمنٹ جو ہے انہوں نے, پاکستان کی گورنمنٹ نے 2000 میگا واٹ جو بجلی ہے نا وہ بٹ کوائن کی اور ڈیجیٹل منصوبے جو ہے نا ان کے لیے مختصر کر دی, ٹھیک ہے. اب یہ کس طریقے سے آپ کو پازیٹیو لگ رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے چیزیں ہوں گی, کیا جی جو بٹ کوائن کی جو چیزیں ہیں یہ الاؤ کر سکتے ہیں, مائننگ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں یہ اگر ہم پہلے اس چیز کو سمجھے کہ بجلی جو ہے پاکستان میں آلریڈی کم ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہے. تو پاکستان میں ایسا پلانٹس ہے کہ جہاں پہ بجلی تو پیدا ہوتی ہے لیکن وہ بجلی اینڈ یوزر تک نہیں پہنچ پاتی بیکاز آف دا کاسٹ, رائٹ. تو اسی کاسٹ کو کور اپ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک ایسا انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ابھی پھر رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز موٹی جو ہمیں بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ ابھی فیصلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر بات کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جائے, مگر ابھی تک یہ چیزیں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس میں کوئی چیز لیگل نہیں ہے. بٹ جیسے کہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں اور ابھی تک گورنمنٹ لیول پہ کسی کو پکڑا نہیں گیا اور کوئی پکڑ میں نہیں آ رہا ہے, اور نہ ہی تو ان کو گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسی چیک اینڈ بیلنس ہو رہی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ کرپٹو کا کام کیوں ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرپٹو کام کر سکتے ہیں تو پھر سوچ سمجھ کے تھوڑی سی ریسرچ لے کے پھر کام کیجیے گا. مگر اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عام بندے نے اگر کرپٹو جو ہے ٹریڈنگ کے اندر جانا ہے تو آپ بغیر کسی نالج کے آپ اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو پروفٹ تو ہوگا مگر آپ کو نقصان بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرپٹو میں چلے جاتے ہیں, غلط کوائنز کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو غلط کوائنز ہوتے ہیں اس میں تو ظاہر سی بات ہے, جیسے اگر فیوچرز ٹریڈنگ میں چلے جاتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ٹریڈ کرنا ہے کرنسی کو, تو جو فیوچرز میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اگر آپ نے سیکھنی ہے تو پہلے کم سے کم آپ کو 2 سے 3 سال مجھے لگتا ہے سیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے, کیونکہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی فیلڈ نہیں ہے کہ جس کو آپ شروع کریں اور آپ پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں. 100 آف بلینز آف ڈالرز جو ہے نا دنیا بھر میں ٹریڈ ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ
آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے، جنریشن زی، وہ یہ دیکھتی ہے کہ ایڈز آتے ہیں کرپٹو کے حوالے سے، ایکسچینجز کے حوالے سے کہ آپ آئیں پیسہ کمائیں بٹ کوائن میں، آپ امیر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ خیال جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ یہ ایک پراپر بزنس کی طرح اس کو چلانا پڑے گا. اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ نے آج انویسٹ کیا اور 2 مہینے کے بعد جو ہے آپ امیر ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں منی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہی چیز ضروری ہے کہ آپ کا جو رسک ہے وہ آپ نے مینیج کر کے چلنا ہے. اگر آپ اسپاٹ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں نا، تو آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ کون سا کوائن کس پوائنٹ کے اوپر کہاں سے وہ بائنگ کی طرف جائے گا، اوپر کی طرف اٹھے گا. اگر آپ کو وہی نہیں پتا تو آپ اس مارکیٹ کے اندر اندھا دھند گھس گئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں، بہت زیادہ نقصان ہو جائے. فار ایگزامپل کہ جیسے جب بٹ کوائن کے یہ جو 2021 کی میں اگر بات کروں، تو وہاں سے جن لوگوں نے بائی کیا، اندھا دھند بائی کر لیا، اس کے بعد وہ جو بٹ کوائن ہے وہ $14,000-15,000 نیچے گر گیا. اس کا مطلب 67,000 سے آپ نے اس کو بائی کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی پرائز جو ہے 14,000 موسٹلی نیچے گر گئی، ٹھیک ہے. اب آپ کا پیسہ مارکیٹ میں پھنس گیا، آپ پیسہ نکال بھی نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، 2 سال کے لیے آپ باؤنڈ ہو گئے. تو اب وہ دوبارہ اٹھا، یہ نہیں تھا کہ نہیں، مگر یہ جو 14,000-15,000 کی جو رینج ہے نا، جہاں سے بٹ کوائن اٹھائے، اگر یہاں پر آپ کو پتہ ہوتا کہ یہاں سے بائنگ کی ٹائم ہے، پھر آپ وہاں سے بائنگ کرتے، اور آج $1,00,000 کو بھی اس نے ٹچ کیا ہوا ہے، تو پھر دیکھیں فائدہ ہی ہوتا آپ کا. تو نو ہاؤ کی بات ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس لیول پہ، کس کرپٹو کرنسی پہ آپ نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے، اپنا پیسہ لگانا ہے. کیونکہ کچھ مارکیٹ ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، جن کو ہم کہتے ہیں گلوبل فائنینسنگ مارکیٹ، ٹھیک ہے، عالمی مالیاتی منڈیاں اس کو کہتے ہیں. ان کے اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہوتی ہے، اس میں آپ بغیر کسی نالج کے ٹریڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اور اگر فیوچر اسٹیٹ کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کو ہم اسپیشلی یہ بتا دیں کہ فیوچرز جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اگر اس میں بہت زیادہ لیوریج کے اوپر کھیلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے، آپ کو سارا پیسہ بروکر سے ادھار لے کے مارکیٹ کے اندر آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں بہت زیادہ پروفٹ بھی ہے نا، تو بہت زیادہ لاس کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں رسک مینجمنٹ آپ کو سیکھنی پڑے گی، ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر آپ کو اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ کی سائیکالوجی سب سے امپورٹنٹ ہے ٹریڈنگ کے اندر، کہ آپ نے کرپٹو ٹریڈنگ جو ہو، بھلے چاہے فوریکس ٹریڈنگ ہو، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ ہو، جب تک آپ اپنے دماغ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ان فیلڈز میں، ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ تو بڑھا لیں اپنے دماغ میں. تو یہ ہمارا آج کا مشورہ تھا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹوری ہمارے ساتھ، اسٹے ٹیون.